محمد وآل محمد بلند تر صلوات. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهدا بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة الدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے. عزیزان محترم، محبان اہل اطہار، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزان محترم، پروردگار کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں مقصود تخلیق کائنات کا ماننے والا بنایا. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی یہ نویں تقریر ہے. میری گفتگو کا موضوع مسلسل امامت
اساس دین۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن سے امامت کے اس بات پر، واقعہ غدیر پر تفصیل سے عرائض آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں پیش کیے۔ اگر اذہان عالیہ متوجہ ہیں، گفتگو کا تسلسل ذہن میں ہے، تو میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ امامت دین کی اساس، اس امامت پر قرآن سے اور عقل سے گفتگو جاری تھی۔ میں نے گزشتہ ایک گفتگو میں جب فلسفہ امامت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو اگر اذہان میں بات یاد ہو، محفوظ ہو، موجود ہو، تو ہم نے یہ بات عرض کی تھی، ایک مثال دی تھی ایک دکان کی، ایک تاجر کی، اور ہم نے بات کو یہاں تک روکا تھا، مثال کو یہاں تک روکا تھا کہ جب ایک عام، توجہ کیجئے گا، جہاں بات کو روکا تھا وہاں سے گفتگو کو جوڑنا چاہتا ہوں، کہ اگر ایک عام عقل والا اس بات کو جانتا ہے، درک کرتا ہے، احساس کرتا ہے کہ جب کوئی نظام بنایا جائے، جب کوئی کاروبار سجایا جائے تو اسے بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑا جا سکتا، تو کیسے ممکن ہے کہ خالق العقل، تمام عقلوں کا پیدا کرنے والا خالق حکیم و دانا، اس پورے دین کو، شریعت کو پہنچا کر بغیر محافظ کے چھوڑ دے؟ جزاک اللہ، توجہ میرے ساتھ جڑ گئی؟ یہاں تک ہم نے بات کو خوب ثابت کیا، خوب اس پر گفتگو کی۔ آج بات کو ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جہاں عقل کا، توجہ کیجئے گا، بہت اہم، ہم گفتگو کی اگلی منزل، عقیدے کی اگلی سیڑھی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں عقل کا یہ تقاضا ہے، پھر قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کروں گا، جہاں عقل کا یہ تقاضا ہے کہ بغیر حفاظت کے اپنی محنت کو نہیں چھوڑا جاتا، وہیں انسان کی عقل اسے یہ بھی بتا سکتی ہے کہ جب حفاظت کا انتظام کیا جائے تو حفاظتی انتظام اس لائق ہو کہ چیز کو محفوظ کر پائے۔ بہت توجہ کیجیے گا، امام ہو یا نہ ہو اس پر تو دلیل ہو گئی، امام کیسا ہوگا اب اس پر بات ہو رہی ہے۔ جب دکاندار دکان پر تالا لگائے گا تو یہ طے کرے گا، اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو تالا میں لگا رہا ہوں یہ خود کہیں بہت کمزور تو نہیں ہے، آیا اس تالے میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ میری دکان کو محفوظ رکھ سکے؟ ہم اپنی مثال پر ہی ہے، توجہ کیجئے گا، ہر چیز کا حفاظتی انتظام اس چیز کی اہمیت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بینکوں پر وہ تالے استعمال نہیں ہوتے جو دکانوں پہ لگائے جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ حکومتی رازوں کی حفاظت کا انتظام عام بینکوں کی حفاظت کے انتظام سے بہت بالا تر ہوا کرتا ہے۔ یہ طے ہوا کہ چیز جتنی زیادہ اہم ہوگی اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی اہم ہوگا، اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ ہر چیز کا حفاظتی انتظام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، توجہ ہے عزیزوں؟ جب آپ اپنے بچے کو کسی غیر ذمہ دار انسان کے حوالے نہیں کرتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے پورے دین اور شریعت کو کسی غیر ذمہ دار کے حوالے؟ جن تک بات پہنچ گئی، جن کی عقل میں، دل میں یہ بات پہنچ گئی، جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، مل کر مولا امیر کی عظمت پر ایک درود ہدیہ کیجیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، دو لوگ ہیں، دونوں کو سڑک کے اس پار پہنچنا ہے، جو میرے ساتھ شامل ہو جائے، دو لوگ ہیں، دونوں کو سڑک کے اس پار پہنچنا ہے،
مشکل یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک نابینا ہے، ایک کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! پورا فلسفہ اوصاف امامت اس جملے میں پوشیدہ ہے۔ دو لوگ ہیں، سڑک پار کرنی ہے، ایک نابینا ہے، ایک کو دکھائی دیتا ہے۔ عقل مند انسان کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے گا؟ اللہ اکبر! توجہ کیا آپ نے؟ ذمہ داری اسے دی جاتی ہے جو ذمہ داری نبھانے کے لائق ہو۔ کبھی نابینا کے ہاتھ میں کسی نظر والے کا ہاتھ نہیں دیا جائے گا کہ سڑک پار کروا دے، نتیجے میں خود بھی ہلاک ہو جائے گا، نگاہ والے کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ جیسی چیز ہوگی ویسا ہی حفاظت کا انتظام ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس اسی حقیقت کو قرآن کی آیت نے یوں بیان کیا۔ قرآن نے فقط تاریخی واقعات کو دلیل امامت نہیں بنایا، بلکہ قرآن نے انسان کی عقل کو جھنجھوڑا، انسان کی عقل کے سامنے کئی سوالات رکھے۔ یہی سوال جو میں نے مثال میں پیش کیا، مجھے ایک منزل تک جانا ہے، مجھے علی کی امامت تک پہنچنا ہے، بس اگر توجہ میرے ساتھ ہو۔ قرآن نے یہی مثال آیت میں یوں نقل فرمائی، قل، اے نبی ان سے سوال کیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ کوئی کہے کہ اگر سڑک پار کرتے ہوئے دونوں دیکھنے والے ہوں، توجہ کیجئے گا، تو اب کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جواب بہت آسان سا ہے، جسے زیادہ دور تک دکھائی دیتا ہوگا اس کے ہاتھ میں دوسرے شخص کا ہاتھ دے کر دے دیا جائے گا، جاؤ اسے منزل تک پہنچا دو۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہو کہ امت نبی میں تمام ہی دیکھنے والے ہیں، تو بھی اس امت کی رہنمائی کی ذمہ داری اسے دی جائے گی جسے زیادہ دور تک دکھائی دیتا ہوگا۔ اور یہاں کوئی دعویٰ کرتے نہیں نظر آئے گا سوائے علی ابن ابی طالب کے، کہ جو کہتا نظر آئے گا، انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے سب مل کے جواب اللہ اکبر آخر تک، یا رسول اللہ زندہ۔ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں، مجھے پیاس بجھانے کا سہارا مل جاتا ہے۔ یہی توجہ ہے تو جملہ حوالے کر دوں، مجھے سہارا مل جاتا ہے۔ یہی فرق ہے امت اور امام میں، جسے سہارے کی ضرورت ہو اسے امت کہتے ہیں، جو سہارا دیا کرتا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ علی 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 علی، سب مل کے علی 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 علی، آخر والے علی 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 علی، توجہ ہے عزیزوں؟ کل آپ نے بڑے اطمینان سے سنا تھا، کل کی کمی آج پوری کروں گا۔ کل بہت ضروری باتیں تھیں جو بڑے دھیمے انداز میں آپ تک کی جا سکتی تھی۔ مومنین سمجھدار ہیں، میری باتیں بھرپور، میرا پیغام بھرپور انداز میں پہنچ رہا ہے۔ اسی حقیقت کو کہ کسے کیا ذمہ داری دی جائے، کون ہوگا کہ جو زیادہ اہل ہوگا، کون ہوگا کہ جس کی پیروی ہوگی، اور جب بھی زیادہ اہل موجود ہوگا تب کم اہل کی پیروی نہیں کی جائے گی، نا اہل تو چھوڑ دیجیے۔ اس حقیقت کو فرض کر لیجئے
علی کو امام نہ بنایا ہو. بھئی محال کو، ناممکن کو فرض کرنا بھی ممکن ہے. فرض کر لیجئے اگر رسول نے علی کو امام نہ بنایا ہوتا تب بھی تمام امت کے لیے قرآن کی ایک آیت اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کافی ہے کہ اگر امت کا کوئی رہنما ہے تو فقط علی ابن ابی طالب. قرآن کی ایک آیت. کون سی آیت میرے نوجوان دوست؟ اپنے حافظوں میں محفوظ کیجئے. سورہ مبارکہ یونس، آیت کا نشان 35. سورہ یونس آیت کا نشان 35. میرے نوجوان توجہ کیجئے گا. آخر میں بیٹھے ہوئے افراد میری خاص توجہ آپ کی طرف ہے، آپ بھی توجہ میری طرف رکھیے گا. سورہ یونس ہے، آیت کا نشان 35 ہے. خدا نے تقابل پیش کیا، خدا نے کمپٹیشن پیش کیا اور امت کے عقل مندوں کو، عقل رکھنے والے انسانوں کو مخاطب کیا. قرآن تو کتاب ہی عقل والوں کے لیے ہے. قرآن نے عقل، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس کتاب میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ سمجھ رکھنے والوں کے لیے ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے ہے، دانائی رکھنے والوں کے لیے ہے. اس قرآن نے عقل والوں کے سامنے ایک تقابل رکھا. ارشاد ہوا یونس آیت کا نشان 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امامت اہل بیت پر بہت بڑی دلیل ہے تنہا یہ آیت. اس آیت کو رکھیے، تاریخ سے ملا لیجئے، نتیجہ حوالے ہو جائے گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق. اے لوگوں، دو قسم کے انسان تمہارے سامنے بعد نبی آئیں گے. یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تفسیر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. دو قسم کے لوگ ہیں. افمن یہدی الی الحق، پہلا کون؟ جو حق کی طرف رہنمائی اور ہدایت کرتا ہو. توجہ کیجئے گا. پہلا کون؟ جو یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت کرنے والا. ہدایت یعنی رہنمائی، ہدایت یعنی راستہ دکھانا، ہدایت یعنی ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا. ہدایت کے یہ دونوں معنی ہیں. یہدی الی الحق، جو حق تک پہنچائے، جو حق کی طرف رہنمائی کرے، گائیڈ کرے. ایک یہ ہے. دوسرا کون ہے؟ امن لا یہدی الا ان یہدا. دوسرا وہ ہے کہ جو خود حق تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے اسے نہ لے جائے، جب تک اس کی رہنمائی نہ کر دی جائے تب تک یہ حق تک نہیں پہنچ پائے گا. قرآن نے ایک سوال کیا، افمن یہدی الی الحق، کیا وہ کہ جو حق تک رہنمائی کرنے والا ہو احق ان یتبع، اب پیروی کرنے کے زیادہ لائق ہے، یا وہ امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جب تک حق تک پہنچ نہیں پائے گا، جب تک کوئی اس کی ہدایت اور رہنمائی نہ کر دے. پھر قرآن نے عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا فما لکم کیف تحکمون. اے امت رسول، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر آیت کی حقیقت آپ تک پہنچ گئی تو ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے. دو لوگ ہیں، میں ابھی بات کو سمجھاؤں گا. میں تاریخ کے پیرائے میں اس آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جسے جسے بات سمجھ میں آتی رہے گی میرے ساتھ شامل ذکر اور فکر ہوتا جائے گا. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو حق تک پہنچائے گا، دوسرا وہ ہے کہ جو حق تک نہ پہنچ پائے گا جب تک کوئی اسے نہ پہنچا دے. قرآن نے سوال اتنا بنیادی سا رکھا ہے، یہ بتاؤ اے انسانوں، تمہاری عقلیں کیا کہتی ہیں کہ ان دونوں میں سے پیروی کے، فالو کرنے کے، پیچھے چلنے کے، نقش قدم پر چلنے کے زیادہ لائق کون ہے؟ میں اور واضح کروں، اگر تاریخ کے پیرائے میں اس آیت کو سمجھنا ہو تو اے امت مصطفیٰ، تمہارے سامنے تاریخ میں دو طرح کے لوگ آئیں گے. ایک یہ دعویٰ کرتا نظر آئے گا، ایک منبر رسول پہ یہ کہتا
ایسا ہوں مجھ پر ایک شیطان سوار ہو جاتا ہے، لہٰذا جب مجھے راستے سے بھٹکتے دیکھو تو ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لے آنا۔ ایک طرف وہ دکھائی دے گا اور ایک طرف وہ نظر آئے گا جو منبر کوفہ پہ بلند ہو کر کہے گا اسألونی قبل ان تفقدونی، ارے پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا چاہو۔ عزیزوں غور کیا آپ نے؟ آیا وہ کہ جو خود اپنی زبانی یہ کہے، تاریخ کی کتب آپ کے سامنے موجود ہے، آیا وہ کہ جو خود یہ دعویٰ کرے اپنے بارے میں، یہ بات کہے کہ اے لوگوں جب مجھے سیدھے راستے سے ہٹا ہوا دیکھو تو ہاتھ تھام کے سیدھی راہ پر لے آنا؟ دوسرا وہ کہ جو کہے میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا۔ اللہ اکبر۔ دو قسم کے لوگ قرآن نے پیش کیے، توجہ ہے؟ پہلا وہ کہ جو حق کی رہنمائی کرے، اس آیت سے، اس ایک آیت سے امامت کی کئی اوصاف نکل کر ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر توجہ کریں گے تو میں پیش کرتا جاؤں گا۔ ایک ایک دلیل بہت آسان اور بڑی بنیادی قسم کی باتیں ہیں، مگر ضروری ہے کہ انسان تعصب کی اینک کو اتار کر قرآن پر سچے دل سے غور کرے، ہدایت تک پہنچ جائے گا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو حق کی رہنمائی کرے، دوسرا وہ کہ جو خود رہنمائی کا محتاج ہو۔ اللہ اکبر۔ حق کی رہنمائی کرے یعنی بچوں کے لیے آسان کروں، یعنی حق کا راستہ دکھلائے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، میں اس شہر کا نہیں ہوں، میرا تعلق کسی اور شہر سے ہے۔ جو اس مثال تک پہنچ جائے گا لطف لے گا، سب کچھ اس میں سمیٹا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آ کر مجھ سے پوچھے قبلہ لطیف آباد کون سا راستہ جاتا ہے، میں کہوں گا کہ مجھے اس شہر کے راستوں کا علم نہیں ہے، میں آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ کسی ایسے سے پوچھئے جو اسی میدان کا، اسی شہر کا ہو، جو اسی شہر میں پیدا ہو، اسی شہر میں پلا بڑا ہو، جسے اس شہر کے راستوں کا علم ہتھیلی کی لکیروں کی طرح ہو۔ نہیں عزیزوں، کسی ایسے سے پوچھئے جسے حیدرآباد کا راستہ ہتھیلی کی لکیروں کی طرح معلوم ہو، وہ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ معلوم ہوا کہ منزل تک رہنمائی کے لیے منزل کا علم ہونا ضروری ہے، لہذا کبھی کسی ایسے کو امام نہیں بنایا جا سکتا جو ذرہ برابر بھی جاہل ہو۔ سب مل کے نہیں عزیزوں، اس سے بہتر ایک نعرہ لگائیے علی کے، سب مل کے جواب دیجئے گا، یا علی مشکل۔ توجہ کی، یا علی مشکل کشا۔ توجہ کی آپ نے؟ رہنمائی ہدایت وہ کرے گا کہ جس سے خود راستے کا علم ہو، جو خود راستہ پوچھ پوچھ کر کہیں پہنچتا ہو، وہ کسی کو کیا لے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ توجہ کی، یہ بات ہو رہی ہے حق تک پہنچنے کی۔ کوئی یہ نہ کہے قبلہ لطیف آباد تک ہی تو جانا ہے، پوچھ پوچھ کر چلا جاؤں گا۔ بات ہے حق تک پہنچنے کی، بات ہے ہدایت کی کہ جس کا تعلق دین سے ہے۔ یہاں راستے میں رکاوٹیں بھی زیادہ ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ راہ زیادہ مشکل ہے۔ یہاں کسی ایسے کی رہنمائی درکار ہے کہ جو مکمل علم رکھتا ہو۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، فقط علم نہ رکھتا ہو۔ آج توجہ کیجئے گا، آج اگر میں یہ جانوں کہ مجمع میں سے کوئی ہے کہ جو حیدرآباد سے ہے، جو مجھ سے بہتر اس شہر کے راستے جانتا ہے، یہ میں نے اپنے گمان میں جان لیا، میں نے اس سے کچھ راستے پوچھے، کل ایک جگہ جانا تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے پہنچا دیا۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ سمجھوں گا، گمان کروں گا
اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا راستہ جانتا ہے، یہ حیدرآباد کے ہر راستے سے واقف ہے۔ کل کو مجھے کوئی مشکل درپیش آ گئی، مجھے اسی شہر میں زیادہ دور کی منزل پر جانا ہو، میں اپنی پچھلی معلومات پر کہ یہ شخص راستوں سے واقف ہے، میں اسے ساتھ لوں اور منزل کی تلاش میں نکل جاؤں۔ پتہ یہ بعد میں چلا کہ اسے ایک ہی منزل تک کا راستہ یاد تھا، اسے دور کی راہیں پتہ نہیں تھی، خبر نہیں تھی، نتیجے میں راستے میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ لہذا منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا کہ جسے ساری راہوں کا علم ہو، کہ جو ہر راستے سے واقف ہو۔ مجھے کیسے خبر ہوگی کہ کوئی ہر راستے سے واقف ہے؟ خبر ہونے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ اس شہر کا کوئی پرانا بزرگ مجھے آ کر بتائے، قبلہ میں ضمانت لے رہا ہوں یہ جوان اسے اس شہر کے سارے راستے یاد ہیں، جب تک کوئی ضمانت نہ لے گا تب تک مجھے خبر نہیں ہو سکتی، مجھے یقین نہیں ہو سکتا، میرے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کون کتنا عالم ہے یہ میں طے نہیں کر سکتا، یہ امت کے جہلا کبھی طے نہیں کر پائیں گے۔ ضروری ہے کہ یا خدا بتائے یا محمد مصطفیٰ بتائے کہ یہ ہر شے کا عالم ہے۔ آیا رسول نے کبھی بتایا کہ یہ ہر شے کا عالم ہے؟ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ فریقین نے اس حدیث کو متفق علیہ طور پر لکھا کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم رکھتا ہے وہی ہدایت کر سکتا ہے۔ یہ پہلی صفت واضح ہو گئی۔ بات ایک منزل اور آگے بڑھاؤں پھر تاریخ سے ثابت کروں۔ آیت ذہنوں میں ہے، آیا وہ جو ہدایت کرے وہ پیروی کے لائق، یا جو خود ہدایت کا محتاج ہو وہ پیروی کے لائق؟ اتنی آسان سی بات ہے، اتنی سامنے کی بات۔ اب ذرا غور کیجئے گا، علم کی شرط امامت میں ہونا لازم ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی؟ میرے ساتھ متفق ہو تو بتائیے گا، مجھے اگلی منزل پہ جانا ہے۔ ہدایت کے لیے علم ضروری ہے، رہنمائی وہ کرے کہ جسے راستے کا علم ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تھا، بڑا راستوں کا ماہر تھا، مگر غلطی سے غلط گلی میں مڑ گیا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اسے راستے کا علم تھا، مگر جب میں اس کے ساتھ نکلا تاکہ مجھے منزل تک پہنچا دے، ایک غلط گلی میں مڑنا تھا اور میں منزل سے بھٹک گیا۔ کون ضمانت لے سکتا ہے، جملہ عقیدے کا حوالے کر رہا ہوں، کون ذمہ داری لے سکتا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جسے راستے کا علم ہے وہ راستے میں غلطی کے شکار بھی نہیں ہوگا؟ ہمیشہ ہر وہ شخص کہ جو عالم ہو، علم رکھتا ہو، مگر ہمیشہ یہ امکان باقی رہے گا کہ یہ علم تو رکھتا ہے، یہ جاہل سے تو بہتر ہے، مگر اس میں غلطی کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی راہ کی طرف بلایا تو جن کو رہنما بنایا ان کے بارے میں پہلے اپنی لا ریب کتاب میں یہ اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں، میں جنہیں سب سے زیادہ علم دے کر بھیج رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں لا ریب و بے عیب خدا ضمانت لیتا ہوں کہ میں نے آل محمد کو بے عیب بنایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو اور کہیں تمہیں یہ خدشہ باقی رہ جائے کہ
علم رکھنے والے سے خطا نہ ہو جائے۔ وہ جو خدائی علم رکھتے ہیں انہیں خدا خطا سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا، ایک جملہ ابھی کہا، جو متوجہ ہوں گے انہیں یاد ہوگا۔ راستے کی رہنمائی وہ کر سکتا ہے کہ جسے راستہ ہتھیلی کی لکیروں کی مانند یاد ہو۔ رہنمائی وہ کر سکتا ہے کہ جس میں خطا کا امکان نہ ہو۔ خود خطا سے محفوظ رہنا تھوڑی مشکل بات ہوگی، روایت سے آسان کروں گا۔ خطا سے محفوظ رہنا اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جسے ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظے مکمل علم ہو۔ اللہ اکبر، میں کچھ کہہ گیا عزیزوں۔ جو جاگ رہے ہیں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، ظاہری طور پر علی کا چاہنے والا تھا، مگر علی کو گہرائی میں جانتا نہیں تھا۔ مولا کی ظاہری خلافت و حکومت کا دور ہے، کوفے میں منبر علی کے پائنتی بیٹھا ہے، لوگ سوال کرتے جاتے ہیں، علی جواب دیتے جاتے ہیں۔ جب محفل برخاست ہوئی، علی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہمدردی میں علی کو مشورہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، یا علی، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، غور کیجئے گا، ہدایت علم کی محتاج ہے، اور تنہا علم کافی نہیں ہے جب تک خطاؤں سے بچا نہ جا سکے۔ خطاؤں سے اس وقت تک بچا نہیں جا سکتا جب تک مکمل علم نہ ہو۔ اس مکمل علم پر کل بھی قرآن کی آیت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یا علی، میں نے مسلسل یہ دیکھا، نہیں عزیزو اس طرح نہیں، ابتدا سے علی کی عظمت آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ابتدا سے آخری فرد تک علی کے رتبے اور درجے کے مطابق ایک درود ہدیہ کر دیجئے۔ ہمدردی میں علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا علی، میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں۔ یا علی، بعض اوقات تو میری نگاہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ابھی سوال کرنے والے کا سوال مکمل نہیں ہوا کہ جواب کا آغاز ہو گیا۔ یا علی، کئی مرتبہ تو میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ آنے والا فقط آپ کی خدمت میں آیا، ابھی سوال نہیں کیا، مگر آپ کی جانب سے جواب شروع ہو گئے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یا علی، تھوڑا غور کر لیا کیجئے، تھوڑا فکر کر لیا کیجئے، تھوڑا سوچ لیا کیجئے۔ میرے جملے محفوظ ہیں، ذہنوں میں ہیں۔ یا علی، تھوڑا سوچ کر، فکر کر کے، غور کر کے، سوچ سمجھ کر جواب دیا کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی جواب میں کوئی غلطی ہو جائے اور بعد میں آپ کے دشمن ہم پر تانا کسیں۔ ابھی اس کا سوال مکمل ہوا کہ علی مسکرائے۔ مسکرا کر علی کو مشورہ دینے آیا ہے، مسکرا کر سوال کیا ہے، شخص، اے سوال کرنے والے، اے مشورہ دینے والے، اتنا سا بتا دے کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں۔ میرے جملے کو ذہن میں رکھیے گا، تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ لپک کر کہنے لگا، یا علی، میرے ہاتھ میں 4 انگلیاں، 1 انگوٹھا ہے۔ علی نے پھر سوال کیا، یہ بتا، جب میں نے تجھ سے ایک سوال کیا، ایک بات پوچھی، تو نے غور کیوں نہیں کیا؟ جو پہنچ جائے تو سوچنے کے لیے ٹھہرا کیوں نہیں؟ علی نے سوال کیا تھا، ذرا رک جاتا، ذرا سوچتا، ذرا گن لیتا، میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں گن کر جواب دے دیتا۔ کہنے لگا، یا علی، یہ کیسی بات ہے؟ یہ ہاتھ کی ہتھیلی، توجہ کیجئے گا، یہ ہتھیلی ساری حیات 24 گھنٹے شب و روز میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی مجھ سے سوال کرے، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں جواب دینے میں خطا کر جاؤں۔ رسول کے وسیع نے اس موقع پر مسکرا کے فرمایا، ارے جس طرح تیری نگاہوں کے سامنے شب و روز ہر لحظہ یہ ہتھیلی رہتی ہے، مجھ علی کی نگاہوں
سب مل کے ایک درود پڑھیے امیر المؤمنین کی عظمت پر. توجہ کیا آپ نے؟ خطا کا امکان نہیں رہتا کب کہ جب مکمل علم. خطا کی گنجائش نہیں رہتی کب کہ جب ذرے ذرے سے انسان واقف ہو. یہ علم خدا نے کسی کو نہیں دیا بجز انبیاء کو، اور انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء اور جانشینوں کو. یہ تو آیت کی ایک طرف تھی جو میں نے آپ کو سنا دی. علم رکھنے والوں کا علم تو آپ کی خدمت میں پہنچ گیا. یہدی الی الحق، حق کی رہنمائی کرنے والا تو پہنچ گیا. وہ جو علی کے مقابل میں نیاز مند تھے، وہ جو علی کے مقابل میں سہاروں کے محتاج تھے، ان کا بھی کچھ احوال سن لیجئے تاکہ آیت کی دونوں طرفیں آپ کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جائیں. پھر انسان جانے، اس کی عقل اور اس کا شعور جانے، پھر انسان جانے اور اس کا نصیب جانے. کسی دور میں لوگ پکڑ کے ایک شخص کو لائے، حاکم سے لا کر کہنے لگے یہ کفریہ کلمات بک رہا ہے. کیا کہہ دیا اس نے؟ کہنے لگے ہم نے اتنا پوچھا تھا یہ بتا کیا حال ہے. کہنے لگا حال یہ ہے، توجہ کیجئے گا، حال یہ ہے کہ فتنے سے محبت کرنے لگا ہوں، حق سے نفرت اور کراہیت رکھنے لگا ہوں، یہود و نصارہ یعنی عیسائیوں کی تصدیق کرنے لگا ہوں، جو نہیں دیکھا اس پر ایمان آ چکا ہے، اور جو اب تک خلق ہی نہیں ہوا اس کا اعتقاد رکھ کے بیٹھا ہوں. 5 جملے شخص نے کہے. یہ کہنے والا کوئی دیوانہ نہیں تھا، یہ کوئی ناسمجھ نہیں تھا، یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے، کس کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور کسی رہنمائی کی ضرورت ہے. توجہ نہیں کر رہے عزیزوں، کس کی پیروی کرنی ہے. یہ اس آیت کی بولتی تفسیر، ظاہری تفسیر زمانے والوں کو دکھانا چاہتا تھا، لہٰذا یہ جملے کہے. لوگ پکڑ کے حاکم کے سامنے لے آئے، اے حاکم یہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، کہتا ہے فتنے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، کہتا ہے حق سے مجھے کراہیت آتی ہے، کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہوں. اے حاکم یہ مسلمان تھا، یہ کل تک تو مسلمان تھا، آج اسے کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، اس پر حد جاری کی جائے، اسے قتل کیا جائے. یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس کتاب سے کہ جو صحیح البخاری کی شرح میں لکھی گئی، کہ جس کا نام ہے فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. روایت تمام امت مسلمہ میں متفق علیہ ہے. اے حاکم یہ 5 کے عجیب اور کفریہ جملے کہہ رہا ہے، قریب تھا کہ اس پر حد جاری ہو جاتی، قتل ہو جاتا، مگر اسے معلوم تھا کہ کوئی ہے کہ جو مشکل میں مشکل کشا ہے، کوئی ہے کہ جو گرتوں کا سہارا ہے، کوئی ہے کہ جو مجبوروں کا آسرا ہے. دربار میں علی تشریف لے آئے، اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ اے علی کفریہ باتیں کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی کہتا ہے اسے فتنے سے محبت ہے، اسے حق سے کراہیت ہے، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرنے لگا ہے، جو نہیں دکھتا اس پر ایمان لے آیا ہے، جو خلق ہی نہیں ہوا اس پر یقین اور اعتقاد رکھے بیٹھا ہے. مسکرا کر فرمایا تو اس میں غلط کیا ہے؟ نہیں عزیزوں، اگر توجہ ہے میں پورا واقعہ پیش کرتا ہوں. علی کی عظمت پر ایک درود پڑھیے. مسکرا کر فرمایا اس میں غلط کیا ہے؟
ابھی اس کی گردن تلوار کے نیچے ہے۔ علی مسکرا رہے ہیں، اس نے غلط کیا کہا؟ یا علی یہ کفر ہے، ارتداد ہے، مرتد ہو رہا ہے، یہ فتنے سے محبت، فتنے کی چاہت رکھ رہا ہے۔ فرمایا کیا تم نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مکمل علم کتاب رکھتا ہو۔ کل اس پر بات عرض کروں گا۔ کیا تم نے مکمل قرآن نہیں پڑھا؟ یا علی کیا مطلب؟ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اے لوگو جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اسے اپنے مال اور اولاد سے محبت ہے، لہذا کہہ رہا ہے فتنے کی چاہت ہے۔ یا علی اس نے یہ بھی کہا کہ حق سے کراہیت رکھتا ہے، حق کو ناپسند رکھتا ہے۔ فرمانے لگے تو اس میں کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ جب تمہارے پاس موت برحق آ گئی، موت حق ہے اور موت سے ہر انسان کراہیت رکھتا ہے۔ یا علی یہ کہتا ہے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ مسکرا کر فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ یہ دونوں کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی دونوں کو باطل پر مان رہا ہے۔ توجہ نہیں کی عزیزوں؟ یا علی یہ کہتا ہے کہ جو دکھتا نہیں ہے اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ کیا تم نہ دکھائی دینے والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ یا علی یہ کہتا ہے کہ جو خلق نہ ہوا اس پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کیا تم روز قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتے؟ اس وقت کہنے والے نے کہا تھا خدا نہ کرے اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہ علی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مشکل سے کہ جس مشکل کے وقت مشکل کشا علی میرے ساتھ نہ ہو۔ سب مل کے ایک مرتبہ ایک دربار میں خاتون کو لایا گیا جس پر اس کے بھائیوں، قبیلے والوں، خاندان والوں، حتیٰ شوہر نے تہمت لگائی۔ والعیاذ باللہ اس نے حرام کام انجام دیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ پیش کی گئی، دیکھیے گا بڑی محکم دلیل تھی۔ دلیل یہ پیش کی گئی کہ اس کے ازدواج کو، اس کی شادی کو، اس کے عقد کو، اس کی رخصتی کو ابھی فقط 6 ماہ گزرے ہیں اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب لوگ کانے ہو گئے، دربار میں بیٹھے شخص نے حکم سنایا کہ اب اسے اس جرم کی سزا ملے گی، اسے رجم کیا جائے گا، اسے سنگسار کیا جائے گا، کیونکہ یہ حرام میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ فریاد کرتی رہی تمہیں خدا کا واسطہ میں سچ کہتی ہوں میں نے کوئی حرام نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر مشکل میں مشکل کشا علی آئے۔ کیوں ہم علی کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر مشکل میں علی لوگوں کا سہارا بنتے نظر آئے، اور کسی مشکل میں دنیا نے کسی کو علی کا سہارا بنتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔
علی تشریف لائے، کیا ماجرا ہے؟ یا علی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، یہ اس کے جرم پر سب سے واضح دلیل ہے۔ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں معلوم؟ علی لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ کیوں کرتے تھے؟ کیا تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا؟ یا علی قرآن میں اس کی بے گناہی پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا میں آیت سناتا ہوں، تم تصدیق کرنا۔ یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں، جسے مکمل کتاب کا علم، مکمل کتاب کا علم ہونا کیا مطلب ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ کسے دیا؟ کب دیا؟ کیا دلیل ہے؟ کل آخری گفتگو تفصیل میں اسی پر ہوگی۔ کل کی گفتگو میں آخری گفتگو ہوگی اس عشرہ محرم الحرام کی۔ کل آپ کی خدمت میں قرآن کی وہ آیت پیش کروں گا کہ جسے امام معصوم نے علی کی شان میں سب سے بڑی آیت کہا ہے۔ وہ آیت مباہلہ نہیں ہے، وہ سورہ دہر نہیں ہے، وہ شب ہجرت کی آیت نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے میرے نوجوان دوست؟ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دلیل کے ساتھ، اور پھر سمجھاؤں گا کس طرح سے وہ آیت علی کی امامت و خلافت و وصایت پر دلیل ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ علی ہم نے تو اپنا سا پڑھا، اپنی طرح پڑھا، اپنے حساب سے پڑھا، آپ کون سی آیت کا اشارہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے قرآن میں خدا فرماتا ہے، 2 آیتیں ملا کر علی نے نتیجہ دیا۔ پہلی آیت فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ کب تک؟ حولین کاملین، 2 مکمل سالوں تک۔ والدین کو، والدہ کو چاہیے کہ اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے۔ یا علی یہ آیت تو سمجھ آ گئی، کیا کریں؟ فرمایا کیا دوسری آیت نہیں سنی؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ ایک بچے کا شکم مادر میں حمل کا دورانیہ اور اس کی رضاعت یعنی شیر مادر سے غذا کا دورانیہ جب ملا کر دیکھا جائے تو کم از کم، قرآن کہہ رہا ہے کم از کم 30 مہینے ہے۔ فرمایا اس پہلی آیت میں کہا کہ دودھ پلائی کا دورانیہ 24 مہینے، یہاں کہا کہ حمل اور دودھ پلائی ملا کر دورانیہ کم از کم 30 مہینے۔ یہ بتاؤ 30 سے 24 کو نکال دو تو کیا بچتا ہے؟ 6 ماہ بچتے ہیں۔ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے۔ یہ قرآن ناطق نے قرآن صامت سے پڑھ کر سنایا، نتیجے میں اس خاتون کی جان بچی، اور کوئی کہتا نظر آیا لولا علی لہلکتو، اگر علی نہ ہوتے تو میں۔ نہیں عزیزوں، علی کی عظمت پر، علی کے شایان شان ایک درود پڑھیے۔ لہذا قرآن نے واضح فیصلہ کیا، 2 + 2 4 کی بات ہے۔ کیا جو حق کی رہنمائی کرتا ہو وہ پیروی کے قابل ہے، یا جو خود رہنمائی کا، جیسے مختلف موقعوں پہ علی کی ضرورت پڑ گئی ہو؟ ارے تاریخ میں مورخ کوئی ایسا جھوٹا ہی صحیح واقعہ تو دکھائے کہ جہاں علی کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ علی وہ ہے کہ جو مشکل میں سب کا سہارا بنے، کہ جسے کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ خلیل ابن احمد فراہیدی، آخری جملے زحمتیں تمام۔ خلیل ابن احمد فراہیدی ادب عربی میں بڑا نام، علم نحو کی بنیاد رکھنے والوں میں سے۔ علی کا صحابی ہے یا صحابی کا شاگرد ہے؟ علی کے صحابی تھے ابو الاسود دوئیلی، کہ جنہیں علی نے عربی گرامر، علم نحو کی تعلیم دی۔ یہ عرب تھے مگر علم نحو کی بنیاد علی نے قائم کی، تاکہ
غیر قوم عربی سیکھ کر قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ ابو الاسود دوئیلی کے شاگرد ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی۔ جا کر میرے نوجوان سرچ ضرور کیجئے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تو علی کو اپنا امام مانتا ہے؟ کہنے لگے میں صرف علی کو اپنا امام مانتا ہوں۔ توجہ نہیں کر رہے کیا؟ تھک گئے ہیں؟ میں صرف علی کو اپنا رہنما اور امام مانتا ہوں۔ کہنے والے نے سوال کیا یہ بتا دلیل کیا ہے؟ ایک شعر میں دلیل پیش کی، دلیل اتنی کامل کہ آج تک کارگر ہے۔ دلیل کیا ہے اے خلیل؟ صرف علی کو امام ماننے کی۔ کہنے لگے احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل فی الکل۔ ارے تمام مخلوقات کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا تمام مخلوقات سے بے نیاز ہونا، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی ہر شے میں ہر ایک کے امام ہیں۔ ایک درود پڑھیے امیر المؤمنین کی عظمت۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وگرنہ علی کے علم کے، علی کی رہنمائی کے، علی کے مشکل میں لوگوں کا سہارا بننے کے واقعات کا آغاز کر دوں تو خود اپنے آپ میں کم از کم ایک اشرے کا محتاج ہے۔ وہ علی ہی کیا کہ جسے میرے اور آپ کے جیسے لوگ اپنی گفتگو میں سمیٹ سکیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ یہی علی تھے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت اتری، سورہ یونس آیت 35۔ میرے نوجوان یاد رکھیے گا، علی کی امامت پر بہت بڑی دلیل وہ جو رہنمائی کرتا ہو، وہ جو مشکل میں لوگوں کو بتاتا ہو، قرآن کی یہ آیت پڑھو، وہ آیت دیکھو، وہ جو رہنمائی کرتا ہو وہ پیروی کے لائق ہے، یا جو رہنمائی کا محتاج ہو وہ پیروی کے لائق ہے۔ یہ تقابل ہر دور میں جاری رہا۔ ہر دور میں ایک امام حق اور ایک امامت کا باطل دعوے دار موجود رہا، یہاں تک کہ کربلا میں ایک امام برحق تھے، مقابل میں جھوٹے دعوے دار تھے حکومت کے۔ کیا کہا تھا؟ اے حسین بیعت کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ مثلی لا یبایعو مثلہ، میرے جیسا یزید لعین جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ اس جملے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو یا اپنے سیاسی رہنماؤں کو اس جملے میں شامل کرنے کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو حسین نے کہا قیامت تک مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا دقیق نقطہ ہے، اگر میرے نوجوانوں تک پہنچ جائے تو عقیدے محفوظ رہ جائیں گے۔ لوگوں نے اس جملے کا بڑا سیاسی استعمال کیا، اپنے اپنے مفادات میں، اپنے اپنے باطل دنیاوی حقیر مقاصد میں ابو عبداللہ الحسین کے اس جملے کو استعمال کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عرب کی ثقافت سمجھ آتی تو کبھی یہ بات نہ کرتے، کبھی اپنے رہنماؤں کو اس قول حسین کا مصداق نہ بناتے۔ عرب کا طریقہ ہے جب ایک جملے میں، توجہ کیجئے گا، جب ایک جملے میں خود کو کسی کے مقابل نہ لانا ہو، جب آپ اتنے عظیم ہو، سامنے والا اتنا حقیر ہو کہ یہ نہ کہا جا سکتا ہو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، تو اس کمتری کو سمجھانے کے لیے عرب کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے سے بات نہیں کرے گا۔ میری تو چھوڑیے، مجھ جیسا بھی۔ یہ حسین نے اپنی برتری اور یزید فاسق کی کمتری کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، ارے مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بس عزیزوں، یہی حسین کا بیعت نہ کرنا
کہ جس کے نتیجے میں کربلا برپا ہوا۔ فرماتے ہیں مجھے عزت سے شہادت قبول ہے، مگر والعیاذ باللہ ذلت و حقارت کے ساتھ جینا قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس وہی واقعہ کربلا کہ جو قیامت تک حسین اور حسین والوں کی عزت کی ضمانت بن گیا۔ آج شب 9 محرم ہے، اس منبر کا ایک دستور ہے، روایت ہے، شاید اس شہر کی روایت ہے کہ کربلا میں ایک ایسا شہید کہ جو بنو ہاشم میں خانوادہ رسالت میں سب سے پہلے جنگ پر گیا، سب سے پہلے جو ہی اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم میں سب سے پہلے یہ حسین کی خدمت میں آئے کہ اجازت ہے۔ حسین نے اجازت دی، مگر ان کے مصائب کی سختیوں کے باعث، ان کے مصائب کی شدت کے باعث ہم ان کے واقعے اور مصائب کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، عاشور کے قریب تر پڑھتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ شبیہ پیمبر ہے۔ یہ نام علی اکبر رونے رلانے کے لیے کا۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ آج 1400 برس کے بعد بھی جب بھی کوئی جوان دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں علی اکبر یاد آتا ہے۔ جوان اولاد کے والدین بیٹھے ہونا محسوس کیجئے گا۔ کڑیل جوان کسے کہتے ہیں؟ عام بزرگ اپنے کڑیل جوان کا درد برداشت نہیں کر پاتا۔ ذرا سوچئے کہ جب کڑیل جوان علی اکبر جیسا ایک شخص تھا، اپنی جوانی میں اسے علی اکبر کے مصائب پر رونا نہیں آتا تھا۔ خدا سے دعا کر لی، دیکھیں دعا بڑی سوچ کے مانگنی چاہیے۔ خدا سے دعا کی ہے، خدا مجھے علی اکبر کے مصائب کی شدت کا احساس عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہوئی، خدا نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ بھول گیا کہ اس نے کیا دعا کی تھی۔ باپ کی بیٹے سے محبت بڑھتی گئی، بیٹا پل بڑھ کر جوان ہو گیا۔ جب اس کا لال جوان ہو گیا، کسی حادثے میں بیٹے کی وفات ہو گئی۔ جب یہ بوڑھا باپ اسے خبر ملی، جب یہ بیٹے کے جنازے پر پہنچا، اچانک اس کے ذہن پہ بجلی سی گری، اسے اپنی دعا یاد آئی، بارے الہ مجھے علی اکبر کے مصائب کا احساس کر۔ اب اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، یہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اتنا رویا کہ چیخ مار کر زمین پر گرا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اے جوان کا غم برداشت کرنا آسان نہیں ہے، خصوصاً جب ایسا جوان ہو کہ جو شبیہ پیمبر ہو، جسے حسین بچپنے میں کمسنی میں بے موسم کا پھل لا کر کھلاتے ہو۔ آج اس علی اکبر کا ماتم ہے۔ میں مختصر بات کروں گا، علی اکبر پہ رونے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک نام لوں گا، ایک دکھیاری ماں، ایک مجبورہ ماں، میرا سلام ہو ام لیلا کی غربت۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی ماں کو یہ غم نہ دکھائے کہ جوان کا لاشا سامنے۔ اجرکم علی اللہ۔ روز عاشور جب اصحاب باوفا قتل ہو گئے، حسین نے اپنی اولاد سے قربانی کا آغاز کیا۔ علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے، مقتل کے عجیب جملے ہیں، استأذنا فأذنا۔ ارے جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی،
حسین نے فوراً اجازت دے دی، فوراً اجازت دے دی، بس ایک جملہ فرمایا، اے علی اکبر جاؤ اور اپنی ماں سے آخری ودا کر لو۔ علی اکبر ماں ام لیلہ کے خیمے میں تشریف لائے، اے ماں کیا بابا پر قربان ہونے کی اجازت ہے؟ جاؤ علی اکبر ام لیلہ کی طرف سے امام پر قربان ہو جاؤ۔ علی اکبر بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا آپ کی بات پر عمل ہو گیا، آپ جملہ سنیے گا، محسوس کر کے روئیے گا، رونے میں نہ شرمانا، شب 9 محرم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے، آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے عزادارو؟ اللہ اکبر۔ بابا کی خدمت میں آئے، بابا میں نے ماں سے اجازت لے لی، تڑپ کے فرمایا علی اکبر اس ماں سے نہیں، ارے جس ماں نے 18 سال پالا ہے، جا اکبر پھوپھی زینب علیہ سے۔ علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں تشریف لائے اور ایک کام کیا، کیا کیا؟ چھوٹے بچوں کی طرح پھوپھی اماں کے زانوں پہ سر لگ کے لیٹ گئے۔ پھوپھی اماں ایک سوال لایا انہوں، اے اکبر کیا پوچھ رہا؟ پھوپھی اماں یہ بتائیے کیا آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی فاطمہ کا رتبہ؟ تڑپ گئی ہے اکبر، میدان جنگ میں یہ کیسا سوال ہے؟ یقیناً ماں فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے میری ماں۔ اے پھوپھی اماں آج فاطمہ کے لال پر مشکل وقت ہے، اپنے لال کو قربان نہیں کر۔ اے اکبر تجھ پر قربان کرنے کے لیے اپنے انو محمد کو لائی تھی، اگر کسی اور انداز سے پوچھتا یہ پھوپھی کبھی نہ جانے دے۔ اللہ اکبر۔ اے صحابی میرے جد حسین کے غم میں ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ ارے آج حسین کے کڑیل جوان کا ماتم ہے، رونے میں نہ شرمانا آزادہ۔ راوی فوج اشقیاء کا راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایک جوان کو خیمے سے برآمد ہوتے دیکھا، عجیب منظر تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ گر جاتا تھا، کبھی کاندھے سے کوئی بی بی تھام کر بلا لیتی، کبھی بازو سے کوئی بی بی تھام کر بلا لیتی۔ ارے آخری بار ہم نے یہ منظر محسوس کیا کہ گویا کسی کمسن بچی نے دامن سے تھام کر بلا لیا۔ علی اکبر خیموں سے ایسے ودا ہوئے جیسے گھر سے کوئی جنازہ دکھا۔ اجرکم علی اللہ، حق ہے حسین کے جوان پر ایسے رونے کا۔ خدا تمہیں تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ علی اکبر سوار ہوئے، سواری مقتل کی جانب چلی۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، مجھے علی اکبر کی شہادت تک پہنچنا ہے، نہیں معلوم کتنی طاقت ہے کب تک پہنچ پاؤں گا، بس آپ سہارا دیتے جائیے گا، سر کو پیٹ کے روتے جائیے گا۔ علی اکبر چلے ہیں، محسوس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آئے غربت حسین، آئے مظلومیت حسین، پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ گھٹنیوں کے اکبر تڑپ گئے، سواری سے نیچے تشریف لائے، بابا ابھی آپ سے ہی تو اجازت لی تھی، ایک جملہ کہا، غربت حسین محسوس کرنا اس جملے میں۔ اے اکبر اگر تیرا تجھ جیسا کوئی جوان ہوتا تو میں تجھ سے سوال کرتا، جوان کا میدان جنگ میں جانا۔ اکبر کو سینے سے لگایا، آخری بار رخصت کیا۔ اکبر مقتل میں چلے، جنگ کر رہے ہیں، حیدر کرار کا پوتا، حسین کا لال، شبیہ رسول
علی اکبر عباس کے شاگرد ہیں، کیوں نہ جنگ کرتے؟ ادھر علی اکبر میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں، اعداء کے سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، ادھر بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کو آخری بار دیکھنے کی آرزو جاگی۔ ذرا غربت محسوس کیجئے گا، مقتل کے جملے پڑھا۔ آقا حسین جناب ام لیلہ کے خیمے کے نزدیک تشریف لائے۔ اے ام لیلہ، اولاد کے حق میں ماں کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ علی اکبر کے جانثاروں اور نوجوانوں، کبھی ماؤں کا دل نہ دکھانا۔ اے ام لیلہ، اولاد کے حق میں ماں کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے، دعا کر دے خدا مجھے میرے اکبر سے ایک بار ملا دے۔ مقتل کے جملے ہیں، ام لیلہ نے خیمے میں مصلی بچھایا، آنکھوں سے آنسو روا گئے، جھولی کو پھیلایا، دعا کے جملے یہ تھے، یا راد یوسف لیعقوب رد علی الاکبر للحسین، اے یعقوب کے لیے یوسف کو پلٹانے والے، حسین کے لیے علی اکبر کو پلٹا دے۔ لیلہ کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر خیموں کی طرف آئے، مگر حسین کا نیا امتحان انتظار کر رہا ہے۔ بابا میں نے کیسی جنگ کی، مرحبا علی اکبر، بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا، وہ حسین کے جو کم سنی میں اکبر کو بے موسم کا پھل دیتا، اتنا غریب ہو گیا ایک گھونٹ پانی۔ اپنی ایک انگشتری اتاری، اکبر کے اکبر کے دہن میں رکھی، اکبر جاؤ نانا حوض کوثر سے سہراؤ۔ اکبر چلے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لعین پہ سر سعد کی آواز آئی، ارے حیدر کرار کا پوتا ہے، قیامت تک تمہیں مارتا رہے گا، اسے چاروں جانب سے گھیر لو۔ دشمن نے چاروں جانب سے علی اکبر کو گھیرا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے تیر چلایا، ایک لعین برچھی لے کر آگے بڑھا، سینہ علی اکبر چاک ہوا۔ ہائے حسین غریب، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ آخری جملے غربت علی اکبر۔ علی اکبر زمین کی جانب تشریف لائے، ایک جملہ کہا، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ آخری جملے زحمتیں تمام۔ اس جملے میں حسین کی غربت چھپی ہوئی ہے، خدا کی قسم۔ جب میں نے اس جملے کو پڑھا تو محسوس کیا کربلا کا ہر شہید جب زمین کربل پہ آتا تھا تو سلام کرتا تھا حسین کو، مگر جملہ یہ نہیں ہوتا تھا۔ ہر شہید زمین پہ آ کر سلام یوں کرتا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ علی اکبر نے جملوں کو بدل دیا، کیا کہا؟ علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ جب میں نے جملوں کی ان تبدیلی کو دیکھا، میں نے مقاتل میں تحقیق کرنا شروع کی۔ جانتے ہو میں کس نتیجے پہ پہنچا؟ عرب کے شعراء جب کسی مرحوم پر مرثیہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو یہ مر چکا ہے، یہ سلام کا جواب دینے کے قابل نہیں ہے، تب اس مرحوم کو ایسے سلام کرتے ہیں، علیک منی السلام۔ جو حسین کی غربت کو سمجھ پائے، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ اکبر جانتے تھے ارے میرے جانے سے بابا زندہ نہ رہیں گے، یوں سلام کیا، علیک منی السلام، اے بابا جواب دینے کی زحمت نہ کر۔ ادھر سے حسین زمین کربل پہ
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الحسین۔ خداوندہ علی اکبر کے صدقے ان رونے والوں کی اولاد کو سلامت رکھنا۔ آر الہا تجھے حسین کے جوان کی غربت کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہا تجھے غربت حسین کا واسطہ، مظلومیت حسین کا واسطہ، ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم قرار دینا۔ بار الہا جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، جو نوجوان رشتوں کے لیے پریشان ہے، بار الہا تجھے ام لیلہ کی ادھوری حسرت کا واسطہ ہر نوجوان کو اس کار خیر میں آسانی عطا فرما۔ بار الہا جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے آوان، انصار، مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔